نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 20 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ، اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو سب ایمان لائے کیوں نہیں نازل کی گئی سورۃ کوئی سورت۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ، پھر جب نازل کی جائے سورۃ کوئی سورت، محکمۃ صاف مطلب والی، وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور ذکر کیا گیا ہو اس میں قتال یعنی جہاد کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ینظرون الیک، وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف۔ اب اس آیت میں دیکھ لیجئے، یقولو قول، مقولہ اقوال زرعی اردو کا ورڈ، آمنو ایمان سے ہے، ایمان اردو عربک میں سیم، نزلت نازل سے، سورت عربک اردو سیم سورت، انزلت نازل کی گئی، محکمتن صاف صاف بیان کرنے والی، اور اس کے بعد ذکرہ ذکر سے ہے، قتال قتل سے ہے، لڑائی جہاد، رائتا رویت حلال کمیٹی سے لیا گیا یہ ورڈ دیکھنا، اور قلوبن قلبن اس کا واحد ہے، قلوبن دل، ہم ان کے، مرض جو ہے وہ اردو میں بھی مرض اور عربک میں بھی، ینظرون یہ بھی نظارہ سے دیکھنے سے، الیک کا آپ کی طرف۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی، پھر جب نازل کی جائے کوئی صورت صاف معنوں والی اور اس میں ذکر کیا گیا ہو قتال یعنی جہاد کا، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف۔ نظر المغشی، جیسے دیکھنا ہو اس شخص کا غشی طاری ہو گئی ہو، نظرہ نظر سے ہے دیکھنا، مغشی غشی سیم ورڈ اردو عربک میں، علیہ اس پر، من الموتی موت سے، موت ورڈ بھی ہم اردو عربک سیم، فاولا پس بہت بہتر تھا، لہم ان کے لیے، طاعۃ و قول معروف حکم ماننا اور اچھی بات کہنا، فاذا پھر جب، عزم الامر پختہ ہو جائے جہاد کا حکم، طاعت و اطاعت سے ہے، وقول معروف قول بات، معروف اچھی، عزم الامر عزم پختہ کام کو اور امر حکم، فلو تو اگر، صدق اللہ وہ سب سچے رہیں اللہ سے، صدق و صدق سے سچائی، لکانا تو یقیناً خیرم بہتر ہے، لہم ان کے لیے، خیر خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی اچھائی بہتری کے لیے، فل عصیتم پھر یقیناً تم سے توقع ہے، ان تولیتم اگر تم حکمران بن جاؤ، ان تفسدوا فی الارض یہ کہ تم فساد کرو، فی الارض تفسدوا فساد سے، فی الارض زمین میں، وتقطعوا اور تم سب کاٹ ڈالو، ارحامکم اپنے رشتہ داریاں، ارحام رحم سے، رحم کے رشتہ دار یعنی خونی رشتہ دار، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، فاصمہم پھر اس نے بہرا کر دیا انہیں، وعاما اور اس نے اندھی کر دی، ابصارہم ان کی آنکھیں، عاما اندھا اور ابصارو بصر سے قوت بصارت سے یعنی دیکھنے کی قوت سے ان کی آنکھیں، جیسے دیکھنا ہو اس شخص کا جس پر غشی طاری ہو گئی موت کی وجہ سے، بس بہت بہتر تھا ان کے لیے۔ جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو مومنین جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے، جہاد کی اجازت کے خواہش مند تھے، اور کہتے تھے اس بارے میں کوئی صورت نازل کیوں نہیں کی جاتی، یعنی جس میں جہاد کا حکم ہو، یعنی ایسی صورت جو غیر منسوخ ہو۔ یہ ان منافقین کا ذکر ہے جن پر جہاد کا حکم نہایت گراں گزرتا تھا، ان میں بعض کمزور ایمان والے بھی بعض دفعہ شامل ہو جاتے تھے۔ سورہ نساء آیت نمبر 77 میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ حکم ماننا اور اچھی بات کہنا،
پھر جب پختہ ہو جائے جہاد کا حکم تو اگر وہ سچے رہیں اللہ سے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہو، یعنی حکم جہاد سے گھبرانے کے بجائے ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ سمع و طاعت کا مظاہرہ کرتے، یعنی وہ سنتے بھی اور اطاعت کا مظاہرہ بھی کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت گستاخی کے بجائے اچھی بات کہتے۔ یہ اولا بمانی اجد در سے ہے، جیسے ابن کثیر نے کہا اختیار کیا۔ بعض نے اولا کو تہدید و وعید کا کلمہ یعنی بد دعا قرار دیا۔ معناہ قاریۃ ما یہلکہ، ان کی ہلاکت قریب ہے، مطلب ہے ان کی بزدلی اور نفاق ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اس اعتبار سے طاعتم و قول معروف جملہ مستانفہ ہوگا اور اس کی خبر محذوف ہوگی۔ خیر لکم، یعنی جہاد کی تیاری مکمل ہو جائے اور وقت آ جائے، یعنی اگر اب بھی نفاق چھوڑ کر اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں تو یا رسول کے سامنے رسول کے ہمراہ لڑنے کا جو عہد کرتے ہیں اس میں اللہ سے سچے رہیں، یعنی نفاق اور مخالفت کے بارے میں کے مقابلے میں توبہ و اخلاص کا مظاہرہ بہتر ہے۔ پھر یقیناً تم سے یہی توقع کی ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ، یہ کہ تم فساد کرو زمین میں اور تم کاٹ ڈالو اپنی رشتہ داریاں، ایک دوسرے کو قتل کر کے، یعنی اختیار و اقتدار کا غلط استعمال کرو۔ امام ابن کثیر نے تولیتم کا ترجمہ کیا ہے تم جہاد سے پھر جاؤ، اس سے اعراض کرو، یعنی تم پھر زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ اور باہم خون ریزی اور قطع رحمی کرو۔ اس میں فساد فی الارض کی عمومی اور قطع رحمی کی خصوصی ممانعت اور اصلاح فی الارض اور صلہ رحمی کی تاکید ہے، جس کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ زبان سے، عمل سے اور بدل و اموال کے ذریعے سے اچھا سلوک کرو۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پھر اس نے بہرا کر دیا انہیں، اس نے اندھی کر دی ان کی آنکھیں، یعنی ایسے لوگوں کے کانوں کو اللہ نے حق کے سننے سے بہرا اور آنکھوں کو حق کے دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے۔ یہ نتیجہ ہے ان کے مذکورہ اعمال سیئہ کا، یعنی برے اعمال کا۔ افلا یتدبرون القرآن، تو بھلا کیا نہیں وہ سب غور و فکر کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر ان کے تالے، یعنی دلوں کے تالے۔ یتدبرون، تدبر سے غور و فکر کرنا، قرآن میں، علی قلوب، یا ان کے دلوں میں تالے ہیں۔ ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو سب پھر گئے، مرتد ہونا سے ارتدوا، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر، من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گئی، لہم ان کے لیے، الہدی ہدایت، الہدی الشیطان سول لہم، شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کا عمل، واملی لہم، اور مہلت دی ان کو، ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ سب انہوں نے کہا ان لوگوں سے جن سب نے ناپسند کیا۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے، بعد ہے، اردو میں بھی بعد ہے، عربک میں بھی، تبینہ، بین سے واضح ہو گئی، ہدا ہدایت سے، شیطان ہے، املا مہلت دی ہے کہ ان سب نے کارہو ناپسند کیا، ما نزل اللہ، اس قرآن کو جو نازل کیا اللہ نے، سنطیعکم، کہ ان قریب ضرور ہم کہا مانیں گے تمہارا، فی بعض الامر، بعض کاموں میں، سنطیعکم، ان قریب ضرور ہم کہا مانیں گے بعض کاموں میں، واللہ، اور اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، اسرارہم، ان کے چھپانے کو۔ تو بھلا کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کے معنی اور مفاہیم ان کے دلوں کے اندر نہیں جاتے؟ بے شک وہ لوگ الٹے پھر گئے اپنی پیٹھوں کے بل، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کا عمل اور ان کو ڈھیل دے دی۔ اس سے مراد منافقین ہی ہیں جنہوں نے جہاد سے گریز کر کے اپنے کفر و ارتداد کو ظاہر کر دیا۔ اس کا فاعل بھی شیطان ہے، یعنی مد لہم فی العمل
ووعدہم طول العمر، یعنی انہیں لمبی آرزوئیں اور اس دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ابھی تو تمہاری بڑی عمر ہے، کیوں لڑائی میں اپنی جان گنواتے ہو؟ یا فاعل اللہ ہے، اور اللہ نے انہیں ڈھیل دی، یعنی فوراً ان کا مواخذہ نہیں فرمایا۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا اس قرآن کو جو اللہ نے نازل کیا، کہ ہم عنقریب ضرور تمہارا کہاں مانیں گے بعض کاموں میں، اور اللہ ان کے چھپانے کو جانتا ہے۔ اس کا فاعل بھی شیطان ہے، یعنی یہ سے مراد ان کا ارتداد ہے، یعنی ان کا منہ پھیرنا، یعنی منافقین نے مشرکین سے یا یہود سے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت میں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، النساء 81، اور اللہ لکھ رہا ہے جو راتوں کو خفیہ باتیں کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا حال ہوگا جب روح قبض کریں گے اس کے فرشتے، وہ سب مارتے ہوں گے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر۔ فَكَيْفَ، کیسا، سوال کے لیے ہے۔ توفت موت سے ہے، روح قبض کریں گے ان کی، ملائکہ اردو عربک میں سیم بولتے ہیں فرشتے، یضربون وہ مارتے ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، وجوہہم ان کے چہرے پلورل ہے، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، ذالک یہ، بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا اس وجہ سے کہ بے شک وہ انہوں سب نے پیروی کی، ما اسخط اللہ اس کی جس نے ناراض کیا اللہ کو، وَكَرِهُوا اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ اس کی خوشنودی کو، فَأَحْبَطَ تو اس نے ضائع کر دیے، اعمالہم ان کے اعمال۔ جس نے اسخط اللہ ناراض کیا اللہ کو، وَكَرِهُوا اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوان کہتے ہیں رضامندی کو، خوشنودی کو، احبطا اقارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال۔ تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، وہ مارتے ہوں گے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر۔ یہ کافروں کی اس وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ روحیں فرشتوں سے بچنے کے لیے جسم کے اندر چھپتی اور ادھر ادھر بھاگتی ہیں، تو فرشتے سختی اور زور سے انہیں پکڑتے، کھینچتے اور مارتے ہیں۔ یہ مضمون اس سے پہلے ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 93 اور سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے پیروی کی اس کی جس نے اللہ کو ناراض کیا، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی خوشنودی کو، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ سبق کا اختتام جس آیت پر ہوا کہ اس بنا پر کہ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، انہوں نے ناپسند کیا اس کی خوشنودی کو، تو اس نے ضائع کر دی ان کے اعمال۔ اللہ تعالی ہمارا شمار ایسے لوگوں میں کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔